نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، لیلۃ القدر بڑی اہمیت کی حامل رات ہے اور قرآن کریم میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ لیلۃ القدر کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اب باقی یہ کہ اس رات میں عبادت کس طرح کرنی چاہیے اور کون کون سی عبادت کرنی چاہیے، تو اس سے متعلق احادیث میں کچھ ایسی صراحت نہیں ملتی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس رات میں فلاں عبادت خاص طور پر کرنی چاہیے۔ بس یہ کہ اس رات میں عبادت نوافل کا خوب اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں۔ اور اسی طرح حدیث میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ تو یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، اس دعا کو اس رات میں کثرت سے مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس رات میں قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ تو نہیں ہے، بس یہ کرنا چاہیے کہ اس رات میں نوافل کا اہتمام کریں اور نوافل میں خوب لمبی قرات کریں، جتنی قرات آپ کو یاد ہو یا جتنی آپ کو صورتیں یاد ہو اس صورت کو اس رات میں خوب پڑھنی چاہیے نوافل کے اندر۔ اسی طریقے سے یہ بھی کریں کہ اس رات میں تھوڑی ہر عبادت کر لیں، یعنی آپ نوافل بھی پڑھ لیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی پڑھ لیں، اس کی ذکر و حمد بھی کر لیں، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے باقی جو آپ کی دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو اس رات میں عبادت کا کوئی خاص مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ اگر یہ عبادت بھی نہ کر سکیں تو کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ رات کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، تراویح پڑھیں، اور پھر صبح میں فجر کی نماز باجماعت پڑھیں۔ جب سحری میں اٹھیں تو اس وقت نوافل کا اہتمام کر لیں، تہجد پڑھ لیں۔ تو یہ کچھ عبادتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کو بتائیں، تو ان کا آپ خاص طور پہ اہتمام کریں۔ لیکن اگر آپ کے اندر زیادہ چستی ہے اور زیادہ پھرتی ہے، آپ عبادت کر سکتے ہیں تو پوری رات عبادت کریں، پوری رات عبادت نہ کر سکیں تو رات کے کچھ حصے میں عبادت ضرور کریں، اس لیے کہ اس رات میں عبادت کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت ہے۔